ابو لہب کا بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میں نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، ایسے کلمات کہوں گا ان کے رب کے بارے میں کہ نبی کا دل دکھے گا۔ یہ ابو لہب کا بیٹا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جا کر توہین کرتا ہے اور رب کے خلاف بولنے لگتا ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کے چادر مبارکہ کو لے کر وہ ابو لہب کا بیٹا چادر پھاڑ دیتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا دل دکھا تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، "اے اللہ، اپنے درندوں میں سے کسی ایک درندے کو ابو لہب کے بیٹے پہ مسلط فرما۔ یہ اللہ کے نبی نے ابو لہب کے بیٹے کے حق میں بد دعا کر دیا۔ تو ابو لہب کا بیٹا بدتمیزی کرنے کے بعد آیا تو ابو لہب کہتا ہے کہ نبی نے کچھ کہا؟ تو کہنے لگا کہ ہاں، نبی نے فرمایا کہ اے اللہ، اپنے درندوں میں سے ایک درندے کو ابو لہب کے بیٹے پہ مسلط فرما۔ تو ابو لہب جیسے ہی سنا، یہ تو حق بات ہے، اس لیے کہ نبی جو کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ اب اسی دن اس کو نکلنا تھا سفر، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے۔ ابو لہب کا بیٹے کو ساتھ، ابو لہب بھی ہو گیا، ابو لہب کا بیٹا بھی ساتھ، پورے قافلہ کے ساتھ نکلا۔ ایک پڑاؤ ڈالا رات کے اندھیرے میں، تو کسی نے، وہاں کے کہنے والے نے کہا کہ یہاں پڑاؤ مت ڈالو، یہاں پر درندے، شیر، چیتے گھومتے رہتے ہیں۔ ابو لہب کا بیٹا اور اب سب قافلہ والے کہنے لگا کہ اب پڑاؤ کہاں ڈالے، اب یہیں ڈالا جائے۔ اپنے قافلہ سے ابو لہب کا تھا، اس لیے کہ ابو لہب سردار تھا اپنے قافلے کا، سارے قافلے سے کہتا ہے کہ اپنے اپنے سامان اکٹھا کرو۔ جب سامان اکٹھا کیا گیا، جب اونچی سامان سارا ہو گیا، تو اس میں ایک چادر بچھا کر اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور قافلے والوں سے کہتا ہے کہ سنو، چاروں ارد گرد میرے بیٹے کی پہرہ داری کرو، تم لوگ نیچے پڑاؤ بنا کے سو جاؤ تاکہ میرے بیٹے کی حفاظت ہو۔ اللہ رب العزت نے نبی کی دعا قبول فرما لیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ایک درندے کو بھیجا، شیر کو بھیجا، جاؤ ابو لہب کے بیٹے کو چیر فار کر کے رکھ دو۔ اب شیر جاتا ہے، ہر ایک کے منہ کو سونگھتا ہے، چہرے کو سونگھتا ہے، پھر دوسرے کو سونگھتا ہے چھوڑتا ہے، پھر تیسرے کو سونگھتا ہے چھوڑتا ہے۔ گویا کہ یہ پتہ چلا کہ گستاخ نبی کی بدبو اس کے منہ سے بھی نکلتا ہے۔ یہ شیر دیکھا کہ ان میں سے تو کوئی نہیں ہے جو نبی کی گستاخی کی، نبی کے رب کی گستاخی کی تھی۔ شیر چھلانگ لگا کر اوپر چڑھتا ہے، سونگھتا ہے، پتہ لگ گیا کہ یہی ابو لہب کا بیٹا ہے۔ شیر بیچوں بیچ اسے پھاڑ دیتا ہے، چیر پھاڑ کر ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ جیسے ہی خون بہنے لگا، قافلہ والے اٹھ گئے۔ ابو لہب دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ نبی کی بات حق ہوئی، نبی کی بات سچا، اس لیے جو نبی کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ گویا کہ شیر بھی جانتے ہیں کون غدار رسول ہے، کون وفادار رسول ہے، اس لیے کہ منہ سے وہ بدبو بتا دیتی ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے، گستاخ نبی ہے، گستاخ خدا ہے۔